اسلام میں حکم دیا کہ جو کنوارا زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے اسے 100 کوڑے لگاؤ. میں نے 2-3 ہفتے پہلے بیان میں کہا تھا نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے, بیلنسڈ, نہ ادھر نہ ادھر. بعض مذاہب میں جو ہے نا وحشیانہ پن سکھایا جاتا ہے, اس میں انسانی حقوق ہے ہی نہیں, اور بعض میں حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ مجرموں کو سزا دی نہیں جاتی. پوری دنیا میں پھانسی کی سزا ختم کی جا رہی ہے. ایک شخص نے 100 انسانوں کو بھی قتل کیا ہو تو اسے پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جاتا, اور اس قانون کو انصاف کا نام دیا جاتا ہے, حالانکہ یہ انصاف نہیں ہے. اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ بھائی اس نے یہ جرم کیا تھا کہ ایک انسان کو دنیا سے ختم کر دیا, تو یہ کیا ہے کہ جو کام اس نے کیا وہی اس کے ساتھ کیا جائے, تو ہم میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ تو دلیل تو بھائی ہر ایک دے سکتا ہے. قرآن نے کیا دلیل دی؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے ایمان والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. قاتل کو قتل کرو گے تو لاکھوں لوگ محفوظ ہو جائیں گے قتل ہونے سے. اس ایک انسان کو مت دیکھو, ان ہزاروں کو دیکھو. تو اسلام نے شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے, چاہے طلاق دے دی ہو, نکاح میں بیوی کا ہونا ضروری نہیں ہے, یاد رکھو. کسی شخص کی ایک دفعہ شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی, اور زوجہ سے تعلق قائم ہو گیا, چاہے ایک دفعہ ہوا ہو, اس کے بعد اگر دونوں میں طلاق بھی ہو گئی, یا عورت بیوہ ہو گئی, یا بیوی مر گئی کسی کی, یہ مرد یا یہ عورت اگر کبھی دوبارہ زندگی میں زنا کرے اور شرعی گواہوں سے ثابت ہو جائے, تو اسلام میں حکم کیا ہے؟ ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. اور جس کو جو ان پہ ترس کھائے گا تو قیامت کے دن اس کا شمار کس میں ہوگا؟ مجرموں میں. وہ اس سے بڑی سزا کا مستحق ہوگا قیامت کے دن, کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ مخلوق پر مہربان کوئی نہیں ہے, لہذا تمہیں مجھ سے آگے نکلنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. تو اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق کریں, شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. کوئی غیر مسلم اگر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسی سخت سزا ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جاتا ہے, تو آپ اسے بتا دیں بھائی یہ ہم نے نہیں دی, ہم اگر دے رہے ہوتے نا تو ہم پہ اعتراض کرتے. یہ سزا متعین کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے, خدا نے دی ہے. تو وہ کہے گا بھائی میں تو تمہارے رب کو نہیں مانتا, تو آپ بولو آپ نہیں مانتے مگر ہم مانتے ہیں. تو جو مانتا ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا. اس پہ بحث کرو کہ ہم مان کے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. ہم جو اس کو رب مانتے ہیں اور قرآن کو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, اس ماننے میں ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ آؤ اس پر بحث کرو, ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ یہ ماننے میں ہم برحق ہیں. تو جب مان لیا تو پھر اللہ جب کوئی حکم دے گا تو پھر اس کے لیے لاجک تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی لاجک یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے بس. رہا یہ مسئلہ کہ ٹھیک ہے اللہ نے کوئی حکم دیا اتنا سخت, ہمیں سمجھ میں لاجک نہیں بھی آتی تو ہم نے عمل کرنا ہے, لیکن کوئی تو حکمت ہوگی نا اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں رجم کی جو سزا ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اسے پتھروں سے مارو, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو زنا کا جرم پسند نہیں, اللہ کو نفرت بہت ہے. کسی بھی جرم کی نوعیت کی جو سزا ہے اس پہ اشکال اس وقت ہوتا ہے کہ جب سزا زیادہ دی جا رہی ہو اور جرم بولو ہلکا ہو. زنا آپ کی نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مارو اس کو, عبرت کا نشان بناؤ. اور یہاں یہ بھی حکم ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, ان کے عذاب کو مسلمانوں کی ایک جماعت کھلی آنکھوں دیکھے. بند کمرے میں مارنے کی اجازت بولو نہیں ہے. کسی نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جب مارنا ہی ہے تو گولی سے مار دو, پتھروں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا جو غضب زنا پر آتا ہے نا, وہ غضب پتھر سے ماریں گے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے, گولی سے مارنے میں اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوتا. یہ حکمت ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی؟ پتھر سے ماریں گے تو اللہ کا غضب, اللہ کو زانی پہ غصہ اتنا ہوتا ہے, اور اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ یہ سزا اگر زانی کو مل گئی
اور اس کے دل میں ندامت ہو گئی تو آخرت کی سزا بولو بھائی معاف ہے، پھر آخرت کی معاف ہے، تبھی پھر اسے تانا دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ نہ ملی تو آخرت میں اس سے بڑی ہے. پھر آج ہمارے معاشرے میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کو لوگوں نے جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اگر ہماری حکومت ایک سزا بھی زانی کی نافذ کر دے، دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، ایک سزا بھی زنا کے جرم کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. اور کنوارا لڑکا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو قرآن کا کیا حکم ہے؟ چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ. یہاں بھی ہو سکتا ہے بھائی جب سزا دینی تھی تو بند کمرے میں دے دیتے، اللہ نے کہا نہیں. یہاں بھی جو اپنے مزاج کو دین میں داخل کرے گا نا اس کو یہ سزا سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ نے کہا نہیں، چوک پہ کھڑا کر کے. اسلامی سزائیں ہیں ساری چوک پہ، بند کمرے میں تو یہ تو انگریزوں نے شروع کیا ہے. بند کمرے میں مجرم ایک دفعہ طبیعت سے ٹھکائی کھانے کے بعد عادی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اگلی دفعہ میں جرم ایسے کروں گا کہ پکڑا نہ جاؤں. ہے بھائی، اگلی دفعہ میں جرم اس طریقے سے کروں گا کہ پکڑا نہ جاؤں. چوک پہ کھڑا کر کے مجرم توبہ کرے نہ کرے، جو اس کو دیکھنے والے ہزاروں لوگ ہیں وہ جس نے کیا ہوگا وہ توبہ کر لے گا، نہیں کیا ہوگا کہے گا میں نہیں جاؤں گا اس جرم کے قریب کبھی. پھر دیکھو اللہ کا غضب زانی پر کتنا ہوتا ہے. بعض چیزیں بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی، دکھانے سے سمجھ میں آتی ہیں. بیٹا بعض دفعہ باپ کو سمجھا رہا ہو کہ بھائی، باپ بیٹے کو سمجھا رہے کہ تو مسجد سے چپل نہیں چرایا کر، میری خاندان میں ایک عزت ہے، اگر تو کبھی پکڑا گیا تو میری بے عزتی ہوگی اور میں اس معاملے میں بڑا حساس ہوں. ہے بھائی، بیٹا مان نہیں رہا، ڈانٹ ٹپڑے سمجھ میں نہیں آیا تو باپ بعض دفعہ کھینچ کے 8-10 تھپڑ لگائے گا نا. تھپڑ کے بعد بیٹے کی سمجھ میں کیوں آئے گا؟ بیٹے نے باپ کا غضب سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، آج دیکھ لیا ہے. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا زنا پر یہ سزا ہے، جہنم کی آگ ہے. زنا پر، زنا کرنے والے سے اللہ نفرت کرتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ایسے کام بھی مت کرو. کسی لڑکی سے دوستی لگانا، ہیلو ہائی کرنا، یہ سب چیزیں زنا کے قریب لے کے جائیں گی. مت کرو مت کرو مت کرو. اللہ کو انہو کان فاحشۃ، بہت بڑی بے حیائی ہے. سب کچھ اللہ نے سمجھایا، اللہ نے بتایا کہ مجھے بڑا غضب آتا ہے، مگر اللہ نے دکھایا نہیں ہے. جب کوئی زنا کرے تو اللہ حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ تم میرے زمین پر نائب ہو، اس کو پکڑ کے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو سب مل کے. تو یہاں اللہ کا غضب صرف بتایا نہیں جا رہا بلکہ دکھایا جا رہا ہے. جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو جہاں زنا کرنے والے پر ترس آئے گا، وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دماغ میں بیٹھے گا کہ اللہ کو زنا کرنے والے پر کتنا غضب آتا ہے. اللہ کے غضب کو دیکھیں گے، اس سے زنا کی نفرت پیدا ہوگی دل کے اندر، جو کہ آج ختم ہو چکی ہے. اتنا آسان ہو گیا زنا کرنا، اتنا آسان ہو گیا، میں حیران ہوتا ہوں. آج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کو بیوقوف بنا بنا کے شادی کے لارے رپے دے دے کے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ان کے ماں باپ کو، لڑکیوں کے والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا گھر میں، اور جب طبیعت سے دل بھر جاتا ہے اور شادی کے لارے رپے دیے ہوئے ہوتے ہیں، جب نکاح کا ٹائم آتا ہے تو ٹوپیاں کرانا شروع کر دیتے ہیں. خود بتاتی ہیں لڑکیاں کہ ہم سے 2 سال سے ایک لڑکے نے وعدہ کیا ہوا تھا شادی کرنے کا، اور وعدہ کر کے اس دوران وہ کیا کرتا رہے؟ بدکاری کرتا رہے، اپنی خواہش پوری کرتا رہے، اور 2-4 سال کے بعد ٹوپی کرا دی، میرے گھر والے نہیں مان رہے. مجھے اس لڑکے پہ اتنا غصہ نہیں آتا جس نہ فون کرنے والی خاتون پہ غصہ آتا ہے کہ تمہارے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے، تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے. اور تمہیں کیا اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ تم سے شادی کر بھی لیتا تو 10 لڑکیوں کو ایسے اور بیوقوف بنا کے زنا نہ کر رہا اس سے؟ اپنی حرام خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں. عقل سب میں ہوتی ہے لیکن معاملہ یہاں سے بھی کیا ہوتا ہے؟ خراب. اور جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو روتی پیٹتی ہیں، یہ کر دیا اس نے، یہ کر دیا میرے ساتھ. اور والدین ماشاءاللہ اتنے گھنے ہیں، بلکہ کیا کہوں میں، غیرت لیس. انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ یونیورسٹی ہماری بچی جا کے کس سے دوستی لگائی ہے، کس کے ساتھ بائکوں پہ گھوم رہی ہے، کس کے ساتھ سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جا رہی ہے، رات کو بیٹھ کے سارا آدھی 1-1 گھنٹہ کس سے فون پہ باتیں کر رہی ہے. ان کو بس اس سے غرض ہے کہ ہماری بچی اچھی ڈاکٹر بن جائے، اچھی انجینئر بن جائے، MBA میں نمبر اچھے آ جائیں تو کچھ کمانے کے لائق بنے گی تو ہم بھی اچھا کھائیں گے. باقی بیٹا اپنا اچھا برا تم خود ہی سوچتی ہو. فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے نا، فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے.
کہ بچوں پہ زیادہ ریسٹرکشنز پابندیاں ایکچولی اس سے بچوں کی مینٹل گروتھ پہ بڑا فرق پڑتا ہے. اگر بچی کسی سے کچھ کروا بھی رہی ہے تو اس کی اپنی لائف ہے, آپ آرام سے سمجھائیں, آپ محبت سے سمجھائیں. اسلام کیا کہتا ہے, کچھ کر لیا نا چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ. اور اگر میرڈ تھی تو محبت سے نہیں سمجھانے کا, زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو, ساری دنیا کو دکھاؤ. یہ محبت سے سمجھا کے یہ زنا اتنا معاشرے میں پھیل گیا. باقی سارے کام محبت سے کیوں نہیں کر لیتے؟ ارے اگر محبت ہی سب کچھ ہے, سارے کام محبت سے ہی ہو جاتے ہیں, تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو چرس اور ہیروئن کے پر چھاپے پڑتے ہیں روزانہ, پولیس پکڑتی ہے, تو ہیروئنچیوں کو کیوں جیل میں ڈالتی ہے؟ محبت سے سمجھاؤ. ایکچولی 2 پڑیا لے کر ایک سے بھی کام چل سکتا تھا, دوسری پڑیا کس کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ تو محبت سے سمجھاؤ نا ان کو. جہاں ان کا اپنا ذاتی نقصان ہے وہاں یہ محبت کے قائل بولو نہیں ہے. جہاں خدا کو غضب آتا ہے, زنا پہ خدا ناراض ہوتا ہے, انسانیت کو بظاہر کچھ نہیں ہوتا, غصہ کس کو آتا ہے؟ خدا کو. وہاں کہتے ہیں کچھ کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اگر پارک میں بیٹھا ہوا ہے کسی کے ساتھ گپے مار رہا ہے, ایکچولی ان کی پرسنل لائف ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. محبت سے بچوں پہ اتنی پابندیاں, موبائل میں کس سے بات کر رہی ہے, یہ کنڈی لگا کے انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے, بچوں پہ اس قسم کی پابندیاں. نہ اس سے بچے کیا ہوتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے ان کو چوری بھی کرنے دو, گھنٹیاں بجا کے بھاگنے بھی دو ان کو. مسجد سے چوری کرتے ہیں, اگر خدا نخواستہ کوئی بٹوا لے کے کسی کا چوری کرتے ہیں گن پوائنٹ پہ, تو محبت سے سمجھاؤ. پولیس کو بتانے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. وہاں تو سب کہتے ہیں لٹکا دو, سالے کو لٹکا کہتے ہیں نا ایسے, اس نے یہ کیوں کیا, یہ قوم کا مجرم ہے. نواز شریف کو بھی محبت سے سمجھاؤ, $5 ارب کا کیس چل رہا ہے, سنا ہے میں نے, واللہ عالم. محبت سے سمجھاؤ. ایکچولی جب آپ دوبارہ بنیں گے تو یہ نہیں کرنا. دیکھیے اگر آپ 2 نفل پڑھ کے سچی توبہ کر لیتے ہیں تو آج قوم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار. زرداری کو بھی سمجھاؤ, دیکھو ہم تمہیں دوبارہ 5 سال کا موقع دے رہے ہیں, ہم محبت سے سمجھا رہے ہیں. پچھلے 5 سال میں تم نے اسٹیل مل کھا گئے, PIA کا بیڑا غرق کر دیا, 2 جہاز PIA کے گر کے تباہ ہو گئے, ان کی دیت بھی تمہارے ذمہ بنتی ہے. تو ایکچولی لیکن ہم اسلام میں سختی نہیں ہے, اسلام محبت سے سمجھانے کا کہتے ہیں. محبت سے سمجھا رہے ہیں, سمجھ جاؤ. دوبارہ 5 سال کے لیے صدر بنا رہے ہیں, اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا اگلے سال پھر محبت سے سمجھا کے 5 سال کے لیے بنا دیں گے. تم یہاں محبتیں سمجھ میں نہیں آتی, لٹکا دو, یہ کر دو, ان مجرموں کو چوک پہ لٹکانا چاہیے, ان مجرموں کو کھلے عام سزا دینی چاہیے, یہ کرنا چاہیے. تو اسلام کہتا ہے یقیناً اگر یہ مجرم ہے, میں کسی پہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ $5 ارب کھائیں گے نہیں, سیاسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کھائے ہیں تو چوک پہ لٹکنا چاہیے. سب یہ کہتے ہیں نہیں کھائے ہیں تو بری ہونا چاہیے. تو اسی طرح اللہ کہتا ہے زنا کیا ہے تو چوک پہ لٹکنا بولو بھائی چاہیے اگر ثابت ہو جاتا ہے. تو بھائی اسلام میں نرمی بھی ہے, ساتھ ساتھ سختی بھی ہے. تو بچوں کے ساتھ نرمی سے بھی پیش آئیں, مگر ایک حد ہونی چاہیے نرمی کی. ایک دفعہ چپل چوری کی مسجد سے, محبت سے سمجھے بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں, چور نہیں ہے. چوری کرنی بھی ہے تو زرداری کی طرح, اس طرح کے بڑے بڑے عزت تو ہو انسان کی معاشرے میں. ٹھیک ہے چپل چورا رہے ہو, اور اگر 2-3 دفعہ اس طرح, پھر تیسری دفعہ میں کیا ہوتا ہے؟ زوردار چماٹا ہوتا ہے. یہ اسلام بتاتا ہے ہمیں, صحیح ہے نا. تو اسی طرح بیٹیاں, یونیورسٹی میں دوستی ہے, بیٹی سے بس آخری بات ہے, بیٹی سے بولو بیٹا اگر کوئی پسند ہے تو ہمیں بتاؤ, ہم خاندانی لوگ ہیں, آپ کی وہاں شادی کر دیتے ہیں. یہ بھی کرو, ایسا نہیں کہ اس کے جذبات کو کچلو مت. بیٹا ہم نے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے, لیکن اگر وہاں سیٹنگ بھی ہو گئی ہے تو چلو ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے. اچھا رشتہ بھی ہمیں چاہیے تھا, ٹھیک ہے اب ہو گئی, تو بتاؤ کون لڑکا ہے, کہاں رہتا ہے, ہم اس کے پیرنٹ سے بات کرتے ہیں. لڑکے کو بلاؤ, اگر کوئی خدا نخواستہ ہیروئن کی جرسی نہیں ہے تو بچی سے بولو بیٹا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو. اگر اپنی ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہو مگر پھر بھی وہ بائکوں پہ اس کے ساتھ گھوم رہی ہے تو پھر محبت نہیں ہے بھائی. پھر محبت سے بات کرنا یہ آپ کے غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے. اس کا مطلب آپ کی بھی ایسے ہی ہوئی تھی, پھر آپ کی بھی پھر ایسے ہی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا کریں, اس سے زیادہ ہم سمجھا نہیں سکتے. چلیں بھائی میں بات دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ جو میں نے رجم پہ بیان کیا ہے نا کہ اسلام میں حکم کیا ہے, شادی شدہ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. تو اسلام میں زنا کی جو سزا اتنی سخت ہے, اس کی بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اللہ کو زانی سے نفرت, زنا پہ اللہ کو غضب آتا ہے. تو سزا ایسی رکھی جو اللہ کے غضب کا اظہار ہو. لیکن ایک بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم اسلام کے کسی حکم کو ادھورا لیتے ہیں یا ادھورا بیان کرتے ہیں تو اس سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا, بلکہ معاشرے پہ اس سے برا اثر پڑتا ہے. تو اسلام میں جہاں زنا کی سزا اتنی سخت ہے, وہیں اسلام میں زنا سے بچانے والی چیز نکاح بہت آسان بھی ہے. ایک خاتون کا فون آیا کل کہ 15 سال ہو گئے میں بیوہ ہوں, جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی, میرے گھر والے مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے.
دلیل یہ کہ تمہارے بچے ہیں, تمہیں اب شادی کی کیا ضرورت. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شریف عورت کبھی اپنے باپ سے, اپنے ماں سے اپنی مجبوری نہیں بتاتی. ڈپریشن میں چلی جائیں گی, اسٹریس میں چلی جائیں گی, کیونکہ یہ والدین اتنے بے وقوف ہیں, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ انسان کی باڈی کا حصہ ہیں, چاہے مرد ہو یا عورت. اس کا کسی کے اچھے یا برے ہونے سے یا بچے ہونے یا نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے. کوئی عورت اگر بیوہ ہے, جوان ہے, وہ تو بچے ہوں یا نہ ہو, وہ ڈیزائرز ختم تھوڑی ہو جائیں گی اس میں. تو ماں باپ الٹا تانے دیتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے شادی کی, تمہیں کیا ضرورت ہے شادی کی. میرا چھوٹا بھائی جب 2 دانت کا ہوا نا, یعنی بالغ ہو گیا, سن رہا ہوگا بھائی معذرت کے ساتھ, میرا اسٹائل یہی ہے, چھوٹا بھائی ہے وہ بھی بہرحال سمجھدار ہو گیا, اب تو بچے ماشاءاللہ اس کے بڑے ہونے والے ہیں. تو اس نے گھر میں کہا کہ میری شادی کر دو. تو ہمارے خاندان کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا اس کو کیا ضرورت ہے ابھی شادی کی, عمر ذرا کم تھی نا, انہوں نے کہا اس کو کیا ضرورت ہے, بار بار ایک ہی جملہ, اس کو کیا ضرورت ہے. جب زیادہ ہو گئی میں نے کہا اس سے پوچھو کہ اس کو کیا ضرورت ہے شادی. روٹی وہ کھا رہا ہے, کباب وہ کھا رہا ہے, پراٹھے وہ کھا رہا ہے, انڈے وہ کھا رہا ہے, دودھ وہ پیتا ہے, تو ضرورت پھر بھی نہ ہو تو اس کا مطلب بھائی یہ تو مسئلہ کیا ہے, پراٹھوں کا فالٹ ہے یا پھر بندے میں فالٹ ہے. یا تو پراٹھے صحیح نہیں کھا رہا, وہ پراٹھے بھی کھا رہا ہے, انڈے بھی کھا رہا ہے, پھر بھی شادی کا دل نہیں چاہ رہا, تو یہ انڈے کا فالٹ نہیں ہے, یہ پراٹھوں کا فالٹ نہیں ہے, یہ کیا ہے, بندے میں ہی فالٹ ہے. جو درمیان کی جنس ہوتی ہے نا, وہ جتنے بھی انڈے پراٹھے کھا لیں ان میں یہ ڈیزائر پیدا نہیں ہوتی. وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ وہ بوجھ اٹھائیں. دیکھو خچر جو ہے نا, خچر جتنا بھی کھلا دو گے اس کے جسم میں اس کے باڈی میں طاقت آئے گی وزن اٹھانے کے لیے, اور کسی کام کا نہیں ہے. تو نسل نہیں بڑھتی خچروں سے, نسل یا تو گدھے سے بڑھے گی یا گھوڑے سے بڑھے گی, ایسا ہی ہے نا. خچر جو ہے نا وہ تو نسل نکالی اس لیے جاتی ہے کہ یہ شرافت کے ساتھ بس ایک ہی کام کرے, وزن اٹھائے, تبھی وہ ہوتا بڑا پاورفل ہے. خچر جو ہے نا بہت بوجھ اٹھا لیتا ہے. تو جتنی گھاس کھلاؤ گے, دانا کھلاؤ گے, ساری وہ اس کا بوجھ اٹھانے میں استعمال ہوگا, نسل بڑھانے میں استعمال نہیں ہوگا. انسان اگر مرد ہے یا عورت ہے تو جو کھائے گا, تو جہاں بازوؤں میں طاقت پیدا ہوگی وہاں اس کی ڈیزائرز بھی بڑھیں گی, اس کو شادی کا شوق بھی پیدا ہوگا, چاہے وہ نیک ہو, برا ہو, شریف ہو. اس کا نیکی برائی سے یا شرافت سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ شریف میں زیادہ ہو گئی ہے, اس لیے کہ اس کی تو سوچ بکھری نہیں رہی ہے نا, اس کی تو غلط جگہوں پہ وہ خواہش استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بڑا ہمارے معاشرے کا ایک فالٹ ہے کہ لڑکی بیوہ ہو گئی, طلاق ہو گئی, تو ماں باپ کہتے ہیں بس ہم نے پہلے کرا دی تھی, اب ہماری ضرورت نہیں ہے, نہ تمہیں ضرورت ہے, صبر کرو. یہ بالکل غلط ہے. ڈپریشن میں جاتی ہیں, اسٹریس میں جاتی ہیں, زنا پہ لگ جاتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم نے زانی کی جو سزا ہے وہ تو اسلام سے لے لی, بیان کیا کہ زانی کی سزا یہ کہ شادی شدہ عورت جو بیوہ بھی ہو, طلاق یافتہ بھی ہو, زنا کرے گی تو پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکم ہے. تو جہاں پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکم ہے, وہاں یہ بھی حکم ہے کہ اس کی شادی آسان ہونی چاہیے. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ میں, کسی عورت کو طلاق ہو یا بیوہ ہو, اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہے تو اسے مت روکو, اجازت نہیں ہے تمہیں روکنے کی اس کو, بچے چھوٹے چھوٹے ہوں یا بڑے بڑے ہوں, اپنی عمر سے بڑے آدمی سے کر رہی ہو یا چھوٹے سے. یہ بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ بیوہ عورت ہے, اس کو کوئی بڑی عمر کا آدمی نہیں مل رہا, جوان آدمی سے کر رہی ہے, اس پہ لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے توبہ توبہ, شرم نہیں آتی, اپنے سے بچے کی عمر سے شادی کر رہی ہے. یہ تانے دیتے ہیں, ارے تمہارے بچوں کی عمر کا ہے وہ تمہارا میاں, تمہیں شرم نہیں آتی اس سے شادی کرتے ہوئے؟ بچوں کی عمر کا ہے تو آدمی نا. کیا ہو گیا بھائی, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو معاشرے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ او بھائی اس کے پسند آ گیا اپنے سے, وہ 40 سال کی اسے 20 سال کا پسند آ گیا, 20 سال والا بھی اس پہ راضی ہے, تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے غصہ اس پر آ رہا ہے. حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی, 2 دفعہ بیوہ ہو گئی تھی, نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کنوارے بھی تھے اور 15 سال چھوٹے تھے عمر میں. تو اس کا مطلب آپ کو یہ شادی بھی پسند نہیں ہے, تو پھر تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے نا. تو بھائی بیوہ لڑکی ہو گئی, طلاق ہو گئی, یا ویسے ہی کنواری ہے 40 سال کی ہو گئی, اگر اس کو آفس میں کوئی پسند آتا ہے 20 سال کا لڑکا, اس سے شادی کرنا چاہتا ہے, تو آپ کو کباب میں ہڈی بننے کی اجازت نہیں ہے, نہ اس لڑکے کے باپ کو نہ لڑکی کے باپ, کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی کباب میں ہڈی بنے
تو اس کا مطلب زنا کا راستہ ان کے لیے کھول رہا ہے. تو جہاں 100 کوڑے زانی کو لگنے چاہیے 90 کوڑے ان کم بختوں کو بھی لگنے چاہیے. میری حکومت آ گئی نا, اگر میں وزیر اعظم بن گیا, جو کہ کوئی چانس نہیں ہے, خواب دیکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے, کوئی ٹیکس لگتا ہے؟ فرض کرو میں وزیر اعظم بن گیا, تو جو جس لحاظ سے بھی نکاح میں رکاوٹ بن رہا ہے نا, زانی کو سزا بعد میں دوں گا, ان کم بختوں کو چوک پہ پہلے سزا دوں گا. لڑکا شکایت لے کر آئے نا کہ میرے ابا مجھے شادی نہیں کرنے دے رہا, حالانکہ میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, کہوں گا ابا کو لے آؤ مارکیٹ میں کس کو لے آ؟ ابا کو لے آ. لڑکی کہے گی میں طلاق یافتہ ہوں, بیوہ ہوں, میری عمر 50 سال ہو گئی, میرے بچے بڑے, میں نانی بن گئی. ایک خاتون نے کہا کہ میں نانی بن گئی ہوں, میں شادی کرنا چاہتی ہوں, میں بیوہ ہوں اور میری بیٹی کی شادی ہو گئی تھی تو بچہ بھی پیدا ہو گیا, لیکن میں جوان ہوں. 16 سال میں شادی ہو گئی تھی اس کے, ہیں بھائی 18 سال میں بچی ہو گئی, بچی جیسے ہی بالغ ہوئی ہے اس کی شادی کر دی, اس کی کمبختی آئی ہوئی تھی, یہ جوانی میں نانی بن گئی. اب لوگ اس کی جوانی کو نہیں دیکھ رہے, اس کے نانی ہونے کو دیکھ رہے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جوان ہے, لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نانی ہے. نانی بن گئی, تجھے شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ اللہ کے بندے ہو, نانی بن گئی, کوئی یہ تانے نہیں دیتا کہ پراٹھے کھاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. بھائی جیسے جوانی میں 2 پراٹھے کھاتی تھی, ابھی بھی ناشتے میں کتنے پراٹھے کھا رہی ہے؟ کیونکہ پراٹھے 1 کھانے یا 2 کھانے, اس کا دادا یا نانا ہونے سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق اس سے کہ جوان ہے یا بوڑھے ہیں. آپ اگر جوان ہیں 2 پراٹھے کھا سکتے ہیں اپنے خرچے پہ, آپ بوڑھے ہو گئے تو 1 کی بھی اجازت. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں, اس کا تعلق جوانی سے ہے. اور بچے پیدا ہونے سے انسان بوڑھا تھوڑی ہوتا ہے, نہ عورت بوڑھی ہوتی ہے نہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے. اور بچہ پیدا ہو گیا, اس کی شادی ہو گئی تو اس سے بھی آپ کے بڑھاپے کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آپ کی بیٹی کی اولاد ہو گئی تو اس سے بھی آپ کے بڑھاپے کا کوئی تعلق. ارے بولتے کیوں نہیں یار؟ الحمدللہ میری بیٹی جیسے ہی بالغ ہوئی میں نے اس کی شادی کر دی. ابھی بھی میرے اندر شادی کے جذبات اسی طرح موجود ہیں, چوتھی شادی کے. بھائی میں اپنی بچی کی شادی نہیں کرتا تو بھی میں ایسا ہی تھا, شادی کرتا تو بھی میں ایسا ہی, بلکہ نہ کرنے میں بوڑھا ہونے کا خطرہ جلدی ہوتا ہے. نہ کرتا تو ٹینشن سے کیا ہوتا, بڑھاپا جلدی آتا ہے نا یار, بچی کی شادی نہیں ہو رہی, رشتے نہیں ہو رہے. ہونے سے تو اور جوان ہو جاتا ہے, ماں بھی جوان ہو جاتی ہے, باپ بھی جوان ہو جاتا ہے. یار ایک ٹینشن کیا ہو گئی, ٹینشن تو نہیں کہنا چاہیے, ایک ذمہ داری پوری ہو گئی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک عورت کے بچی پیدا ہوئی, اس بچی کو بالغ ہوتے ہی اس نے شادی کر دے, اس کی بھی اولاد ہو گئی, تو جیسے اس عورت کی خوراک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, معدہ اسی طرح مضبوط ہے, آنکھیں اسی طرح دیکھ رہی ہیں, چشمہ نہیں لگا, تو اس کا مطلب اس میں جوانوں والی تمام کوالٹیز موجود ہیں. تو جیسے جوان عورت کو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی نکاح کے بغیر, اسے بندہ چاہیے, تو ایسے ہی ایک عورت اگر جوانی میں نانی بن جائے, دادی بن جائے, پرنانی بن جائے, تو اس کو نہیں دیکھا کرو, یہ دیکھا کرو کہ یہ جوان ہے. ہمارا معاشرہ جوان ہونے یا نہ ہونے کو نہیں دیکھتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بلکہ اگر بوڑھی بھی ہو گئی ہے پھر بھی شادی کرنا چاہتی ہے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ نکاح کا مقصد صرف ڈیزائرز پوری کرنا نہیں ہوتا, اپنی تنہائی دور کرنا بھی ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بچوں میں رہ کے تنہائی دور کریں, صحیح ہے نا, بہن بھائیوں میں بیٹھے. تو یہ مشورہ آدم علیہ السلام کو دیتے تھے جب وہ جنت میں گئے تھے کہ آدم علیہ السلام آپ جنت میں دنیا کی ہر نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے, فرشتوں سے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں, آپ اللہ سے اولاد مانگیں. آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے بیوی مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جنت میں آپ کو کس چیز کی کمی ہے جو آپ کو ایک عدد بیگم چاہیے؟ ساری چیزیں تو یہاں مل رہی ہیں آپ کو. آدم علیہ السلام کا کیا کہتے جواب میں؟ ہم سے کہتے بھائی اپنی تقریریں اپنے پاس رکھو, سب کچھ ہے مگر شریک حیات نہیں ہے. تو شریک حیات جس طرح سے تنہائی دور کرتی ہے وہ اولادیں دور نہیں کرتی. اس سے آدمی دل کی بات کہہ سکتا ہے. تو عورت کو بعض دفعہ بڑھاپے میں بھی بندہ چاہیے ہوتا ہے. بھائی کوئی ایک بوڑھے آدمی آئے میرے پاس, کہنے لگے کہ مجھے کوئی رشتہ بتا دیں. میں نے کہا بھائی آپ اس عمر میں فرشتوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے رشتے کے چانسز ذرا کم ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں پہلے بتا دوں, میری نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ میری تنہائی دور ہو جائے. بچے سارے جاب میں ہیں, باہر ہیں, کوئی اپنے اپنی بیگموں کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ کوئی باہر جا رہا ہے, کوئی کہیں کہاں رہ رہا ہے, تو وہ سب مشغول ہیں. ٹھیک ہے مجھے ٹائم دیتے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں میں صرف ایک مصلی بچھاؤں گا, خود بھی نماز پڑھوں گا اور اس کو بھی نماز پڑھاؤں. واقعی تنہائی میں آپ تہجد پڑھیں وہ مزہ نہیں ہے. مصلی پہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑی ہوئی ہو, بے شک وہ بوڑھی ہو, تو انسان کا دل لگتا ہے عبادت میں. بوڑھا آدمی کہتا ہے یار مجھے ایک نماز کے لیے بیوی چاہیے جو میرے ساتھ نماز پڑھ لیا کرے. میں نے کہا بڑی اچھی سوچ ہے. میں نے کہا کوئی دیکھتے ہیں ایسی خاتون مارکیٹ میں کوئی ملی جن کو ایک عدد اس قسم کا کیونکہ مصلی بچھانے والی بوڑھیاں بھی ایک ونس اپون اے ٹائم
ایک دفعہ کا ذکر ہے. ابھی جو نئی نسل بوڑھی ہو رہی ہے اس کو بڑھاپے میں واٹس ایپ چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو بڑھاپے میں, تو سب کی خواہش نہیں ہوتی بڑھاپے میں, لیکن اگر کسی کی ہے تو بری نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ بھائی نکاح کو کسی بھی لحاظ سے نکاح کی حوصلہ شکنی مت کرو, نہ بچوں کی, نہ بچیوں کی, نہ بہنوں کی, نہ بھائیوں کی. بہن کو طلاق ہوتی ہے, آپ خود کا خود فرض بنتا ہے اس کو بتاؤ بھائی عدت کے بعد جہاں بولو گی ہم تمہاری شادی کرا دیں گے. اور یہ نہ پوچھا کرو یہ ملا کہاں سے تمہیں, یہ پوچھتے ہیں. جیسے بیٹی نے ابا کو بولا ابا ایک جگہ ہے وہاں پشاور میں فلاں جگہ پہ ایک بندہ رہتا ہے, میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں. بیٹا تم پشاور پہنچی کیسے؟ وہ اس انکوائری میں لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہنچی کیسے تم, تمہارا وہاں لنک کیسے ہوا؟ پھر وہ بجائے وہ خام خا کی نا, ارے بھائی لنک صحیح طریقے سے ہوا ہو غلط طریقے سے ہوا ہو, اب جو بات کر رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے نا. دیکھو ایک بچے کی جیب سے چرس کی پڑیا آپ نے نہیں نکالی, پینٹ میں تھی, اس نے خود ابا کو لا کے دے دی, ابا یہ چرس میری پینٹ سے نکلی ہے اس کو پھینک دیں. اس کا مطلب یہ بچہ غلط, بولو نا, نہیں ہے. اب آپ بجائے اس کے کہ بچے کا شکریہ ادا کریں, بچے کو اپریشیٹ کریں, بیٹا بہت اچھا, آئندہ بھی کبھی پتلون سے اس طرح کی کوئی چیز نکلے تو مجھے لا کے دینا, بجائے اس کے کہ آپ نے کہا یہ تو بتا تیری پینٹ میں آئی کہاں سے, یہ پہلے تو یہ بتا. اس کا مطلب تو چرسیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. تو اس کا مطلب آپ بچے کو نیکی پہ پروموٹ کرنے کے بجائے آپ اس کی حوصلہ شکنی کر رہے. وہ کہے گا ابا غلطی ہو گئی جو میں نے چرس آپ کو پکڑا دی, آئندہ ہیروئن کی پڑیا بھی نکلے گی تو آپ کو نہیں بتاؤں گا, خود ٹیسٹ کرنے کی کوشش کروں. تو بھائی دو ہی ہو سکتی ہیں, یا تو اس نے خود بازار سے خریدی ہو یا کسی نے غلطی سے رکھ دی ہو. غلطی سے رکھ دی ہے تو ویسے ہی مجرم نہیں ہے, بازار سے خریدی تھی تو مجرم تھا, لیکن جب آپ کو لا کے پکڑا دی تو اس کا مطلب جرم سے اس نے توبہ, بولو بھائی, کر لی ہے. اب نہیں, وہ برا نہیں ہے, اب آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سے آئی تھی, یہ کیا تھا. تو معاشرے سے برائی کو لوگ ختم نہیں کرنا چاہتے. تو اسی طرح آپ کی بیٹی نے اگر کہہ دیا ابا فلاں علاقہ ہے, پشاور ہے یا کوئی اور لاہور ہے یا کوئی بھی جگہ ہے, وہاں ایک بندہ ہے, لڑکا ہے, مجھے پسند ہے, آپ بجائے اس کے کہ لڑکے کی انکوائری کرو, مناسب ہے تو کر دو, نہیں ہے تو نہیں کرو, بجائے اس کے کہ بیٹی کی تفتیش میں لگ گئے آپ, ٹھیک ہے, یہ کہاں سے آیا تیرے پاس, یہ کیوں. بھائی غلط ہوا یا صحیح ہوا, غلط طریقے سے رسائی ہوئی ہوگی یا صحیح طریقے سے. اگر صحیح طریقے سے ہوئی ہے تو قابل ملامت نہیں ہے, غلط طریقے سے ہوئی ہے تو بیٹی اس کا مطلب آگے غلط نہیں کرنا چاہ رہی, حرام دوستی, بولو نا, نہیں لگانا چاہ رہی. اب وہ اس کو صحیح کرنا چاہ رہی ہے, تو جب صحیح کرنا چاہ رہی ہے تو آپ اس کو ملامت کر رہے ہیں تاکہ وہ آئندہ غلطی کرے. پھر وہ کہے گا اچھا ٹھیک ابا ہم نے تو بتا کے غلطی کی ہے, اب جب 2-4 بچے ہو جائیں گے تو پھر اطلاع مل جائے گی آپ کو کہ یہ آپ کے نواسے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. اب یہ توقع, یہ خود ماں باپ اس طرح بعض دفعہ کر رہے ہوتے ہیں. تو نکاح کو آسان کرو. تو میں وہ دوسرے ٹاپک کو جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں کہ آدھا حکم جب اسلام کا لیا جائے گا, آدھا نہیں لیا جائے گا, تو معاشرے میں خیر کے بجائے فساد پھیلے گا.